بزرگان دین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا میرا منتخب کردہ موضوع ہے بہترین بیوی۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کچھ ہی دن پہلے بقرعید گزر چکی ہے، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی چھوٹی موٹی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے بہت ساری قربانیاں ہمیں اپنی زندگی میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی کوئی بڑا عمل گزرتا ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت دے کر جاتا ہے، اور یہ عمل تو قربانی کا عمل ہے، اور اس عمل نے جاتے جاتے بہت سی نصیحتیں ہمیں دی ہیں۔ ان بہت سی نصیحتوں میں ایک بہترین نصیحت ہے نیک بیوی یا بہترین بیوی۔ جیسا کہ ہم نے واقعے میں سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیویاں عطا کی تھیں۔ ایک کا نام تھا سارہ اور دوسری کا نام تھا ہاجر یا ہاجرہ، اور یہ دونوں بیویاں نہایت ہی نیک اور بہترین بیوی ثابت ہونے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر عورت کی وہ تمام صفتیں جو ایک عورت اور خاتون کو کامل کر دیتی ہیں ڈال دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم قدم پر کامیاب ہوتے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیوی اور بچے کو لے کر سفر کرنا پڑا۔ منزل کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آپ کے ساتھ سفر کرنے ہی کو کامیابی سمجھتی ہے۔ ایک وقت اس سے بھی بڑا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اسی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جنگل میں چھوڑ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بیوی ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس واقعے سے بھی گزر جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ باپ اور بیٹا مشورہ کرتے ہیں، بیوی ساتھ میں ہے، لیکن اس وقت بھی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میں میرے بڑھاپے کے سہارا بننے والے بیٹے کو ایسے ہی اللہ کے راہ میں قربان ہونے نہیں دوں گی، بلکہ تم اور کوئی راستہ دیکھ لو، میں آج یہ کام ہونے ہی نہیں دینے والی۔ سوچئے ذرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی اس واقعے سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور باپ اور بیٹے کی خوشی میں شامل ہو کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر تل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ عورت جب کسی باپ کی بیٹی تھی تو بہترین بیٹی ثابت ہوئی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی تو بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ تو ایک انسان کے کامیاب ہونے کے لیے جہاں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں ایک چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ بہترین بیوی۔ انسان اگر بہترین بیوی پاتا ہے تو اس کی دنیا ہی عارضی جنت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بہترین بیوی انسان کو مل جاتی ہے تو اس انسان کا گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کو بہترین بیوی نہیں ملتی ہے، چاہے اس کی زندگی مال و دولت سے پر کیوں نہ ہو، اس کا گھر جہنم سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ قربانی جاتے جاتے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت دے کر جاتی ہے۔ ہمیں کا مطلب ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ چلو اس واقعے سے بہترین بیوی کی شکل میں عورت ہی کو نصیحت ملتی ہے، بلکہ بہترین بیوی کی شکل میں ہم کو بھی نصیحت ملتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بہترین بیوی ملے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں نیک بیوی ملے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں فرمانبردار بیوی ملے،
تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم ابراہیم بھی بن کر بتائیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن کر دکھائیں۔ اگر ہم ابراہیم بنیں گے تو ہماری بیوی ہاجرہ بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلیں گے تو ہماری بیوی عائشہ بن کر دکھائے گی، خدیجہ بن کر دکھائے گی، ام سلمہ بن کر دکھائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ یہ واقعہ یہ قربانی ہمیں بھی نصیحت دیتا ہے، ہماری خواتین کو بھی نصیحت دیتا ہے۔ چلیے بہترین بیوی کے کیا اوصاف ہوتے ہیں اس واقعے کی شکل میں ہم تمام کو نصیحت کے طور پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے قربانی تو جا چکی ہے، لیکن یہ موضوع آج کس لیے منتخب کیا گیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی تو ہوتی ہے، نکاح تو ہوتا ہے، جوڑا تو بنتا ہے، لیکن یہ اتنا کمزور جوڑا بن گیا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی مہینوں میں یہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور کچھ ایام نہیں گزرتے ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا مضبوط رشتہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پنپنے کے لیے بنایا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ چند ہی باتوں کی وجہ سے چند ہی لمحات میں چور چور ہو جاتا ہے، اور وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، صرف چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ ارے روزانہ ہم سنتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی آ کر بتاتا ہے کہ 2 مہینے پہلے نکاح ہوا، تیسرے مہینے میں طلاق ہو گئی، یا بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی، یا اس کے ماں باپ نے آ کر اسے بلا کر لے گئے، یا دلہن کے ساتھ دلہے کو بھی یعنی داماد کو بھی بلا کر لے گئے۔ ساس سسر ایسا کر رہی تھے، ساس سسر نے ویسا کیا ہے، گھر برابر نہیں ہے۔ الغرض یہ طرفہ تماشا کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے بہترین جوڑا تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج یہ موضوع منتخب کیا ہے کہ اگر ہم بہترین بیوی چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی بیوی تلاش کرنا چاہیے جس کے اندر یہ اوصاف ہو، یا ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو تو وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ قبل اس کے کہ میں وہ اوصاف بیان کروں، بہترین بیوی کی کیا فضیلت ہے آپ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقَ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے ایک عورت کو بنایا جو اتنی کمال والی ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مال و دولت سکون کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عیش والی زندگی سکون کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک بڑا کاروبار سکون کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بڑی نوکری سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری چیزیں سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں ایک بہترین بیوی مل جائے، نیک بیوی مل جائے، فرما بردار بیوی مل جائے، تمہیں سمجھنے والی بیوی مل جائے تو یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے ایک جوڑا بنایا تمہارے لیے عورت کی شکل میں، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ یہ عورت اگر اچھی ہے سکون کا ذریعہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور فضیلت دیکھیے اس عورت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بے شک ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس فائدہ اٹھانے کی چیز میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اگر انسان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ نفع وہ اس بہترین بیوی سے اٹھا سکتا ہے جو کہ نیک ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر عورت نیک نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی سے، اس کے مال و دولت سے، اس کے دماغ سے، اس کی چالاکی سے، اس کے ہنر اور علم سے انسان فائدہ
نہیں اٹھا سکتا۔ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، خوبصورت بیوی ہونا ہے، پڑھی لکھی بیوی ہونا ہے، مالدار گھرانے کی ہونا ہے، حسب و نسب والی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ خوبصورتی کیوں دیکھ رہے ہو؟ فائدے کی غرض سے۔ مال و دولت کیوں دیکھ رہے ہو؟ فائدے کی غرض سے۔ تم حسب نسب کیوں دیکھ رہے ہو؟ فائدے کی وجہ سے۔ پڑھی لکھی گریجویٹ ہونا چاہیے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ فائدے کی وجہ سے۔ فائدہ اس میں نہیں ہے۔ المرأۃ الصالحہ، اگر نیک بیوی تمہیں مل جائے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بیوی کی فضیلت یہ ہے کہ وہی اصل انسان کو، اپنے شوہر کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک عجیب فضیلت ہے نیک بیوی کی، بہترین بیوی کی۔ وہ یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے گفتگو کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی مجھے نظر آ رہی ہے، جو دور سے آ رہی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، پتہ نہیں اس برتن میں کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یاد رکھیے جب وہ آپ کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، تو آپ ان سے کہنا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، وہ آپ کو باضابطہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ انہیں بتائے کہ عرش سے ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں ایسا؟ ایک بیوی ہے، کیوں؟ فرما بردار بیوی ہے، خدمت گزار بیوی ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کے لیے اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، اس کو سکون دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ارے جبریل تو جبریل اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بہترین بیوی کو عرش سے سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ! اس سے بڑی فضیلت ایک بیوی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ نے بھی بہترین بننے کی کوشش کی ہے۔ کیا ان کو اللہ کا سلام نہیں آیا ہوگا؟ کیا اللہ کی رحمت نہیں آئی ہوگی؟ کیا اللہ کا انعام ان کے اوپر نہیں آیا ہوگا؟ ارے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں جنگل بیابان ایک شہر بنتا ہے، اور جہاں دور دور تک پانی کا نشان تک نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی آتا ہے۔ کیوں آیا بھلا بتائیے؟ اس بچے کا کون سا کرشمہ تھا؟ کون سی نیکی تھی؟ کون سا ایسا اچھا عمل تھا کہ اللہ نے ان کے پیر کے نیچے سے پانی نکالا ہے؟ بہترین بیوی کی فرما برداری، اطاعت، ان کی دینداری نے اتنا جذبہ پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بلد الامین بنایا اور جنگل بیابان میں پانی کا کنواں بنا دیا۔ اور یہ وہ پانی ہے کہ جو انسان پیتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جو انسان نیت کر کے پیتا ہے، اللہ اس کی نیت کو دور کرتا ہے۔ میرے دوستوں سے پتہ چلا، تجربہ بھی ہے، کہ اگر بیمار انسان اس بیماری پر یا اس زخم پر یہ پانی لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زخم کو بھی دور کر دیتا۔ سبحان اللہ! اللہ نے ایک بہترین بیوی کی اطاعت و فرما برداری کے بدلے میں پانی نکالا، اور وہ بھی ایسا پانی نکالا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اتنا بہترین پانی ہے کہ ساری دنیا والے جب حرمین الشریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، دوسری کوئی چیز لائے یا نہ لائے، آب زمزم کو لانے کی بڑی شدت سے کوشش کرتے۔ اللہ اکبر! کیوں ایسا؟ صرف بہترین بیوی حضرت ہاجرہ، ہم کہیں گے رضی اللہ عنہا، صرف ایک بہترین بیوی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنہیں اللہ نے بیویاں دی ہیں انہیں بہترین بننے کی توفیق عطا فرمائے، جنہیں اللہ نے نہیں دی ہیں انہیں بہترین بیوی نوازے۔ چلیے بعض میں اوصاف آپ کے سامنے بیان کروں، میری ماں اور بہنوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی، کہ ایک بہترین بیوی کے کیا اوصاف ہو سکتے۔ سب سے پہلا وصف، سب سے پہلی صفت ایک بہترین بیوی کی یہ ہے کہ اس کے اندر دینداری ہونی چاہیے۔ دینداری کیوں ایسا؟ سارے جو اوصاف ہیں یہ دینداری ہی پر منحصر ہے۔
اگر عورت دیندار ہے تو اس کے اندر سارے صفات آئیں گے، دینداری ہی نہیں ہے تو سارے اوصاف آ ہی نہیں سکتے۔ اور ہم سب جانتے ہیں تمام اعمال دینداری کی بنیاد پر قبول ہوتے ہیں۔ تو ایک بہترین بیوی اگر وہ بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر دینداری پیدا کرے، اور شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس کی تربیت کرے اور اس کو ترغیب دے اور اس کے لیے خود دیندار بننے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو، ایک عورت سے 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، 4 چیزوں کو دیکھ کر اسے جوڑا بنانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اور بعض خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اس کے دین کو دیکھ کر اسے جوڑا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو اے معاذ، تم دینداری کو ترجیح دینا ورنہ تم خاک آلود ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو بہترین بیوی کی سب سے پہلی صفت ہے کہ اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ دینداری ہونی چاہیے۔ میری نصیحت ہے آپ لوگوں سے، پہلے تو ماں اور بہنوں سے اگر سن رہی ہیں یہ کہ وہ دیندار بنے، اور آپ لوگوں سے نصیحت ہے کہ اپنے لیے جوڑا چن رہے ہو دینداری کو ترجیح دو، اپنے بیٹوں کے لیے جوڑا تیار کر رہے ہو دینداری کو ترجیح دو، ورنہ میں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر تم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے۔ ارے ولیمہ بعد میں ہوتا ہے، جھگڑا پہلے پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کمزور جوڑا کیوں ایسا؟ ہم نے خوبصورتی دیکھی ہے، کم سے کم 12ویں پاس ہونا جی، ہاں نہیں تو نہیں۔ ارے کہا 12ویں پاس؟ یہ تو 12ویں اور 12ویں بات ہے، پہلی دوسری بات کیا ہے ہمارے اندر؟ ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ دینداری۔ آپ بھی اپنی زبان سے کہیے تاکہ یاد ہو جائے ہمیں، ہمارے جوڑے کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی صفت ہے دینداری۔ اور ہم نے دیکھا ہے صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنے بھی کامیاب جوڑے گزرے ہیں تمام لوگوں کی کامیاب زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے جوڑے کے انتخاب میں سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دی۔ اللہ اکبر۔ کسے ترجیح دی ہے؟ دینداری کو۔ یہی وجہ ہے کہ اس دینداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کے پیٹ سے امام بخاری پیدا ہوئے، کسی کے پیٹ سے امام مسلم پیدا ہوئے، کسی کے پیٹ سے کوئی امام پیدا ہوئے، کسی کے پیٹ سے کوئی انصاف پسند بادشاہ اور حاکم پیدا ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بھی تو عورتیں تھیں جنہوں نے اتنے اچھے اچھے لوگوں کو جنم دیا ہے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ جب ان کے شوہروں کے نکاح کا وقت قریب آیا، وہ جوان ہوئے تو ان کو انہوں نے منتخب کیا۔ کیوں؟ یہ دیندار تھی۔ اللہ پہلی صفت کون سی ہے؟ دینداری کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عورت کے اندر، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ دینداری تھی کہ نہیں تھی؟ آگے پتہ چلے گا آپ کو، تھی انشاءاللہ۔ دوسری صفت دیکھیے، ایک بہترین بیوی بننے کے لیے بہترین بیوی کی دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ مکمل اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بعد اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، صرف اس کی بات کو مانے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں، نافرمانی میں نہیں، اس کی بات کو مانے، اس کی اچھائی کو اچھائی سمجھے، اس کی پسند کو اپنی پسند سمجھے، اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند سمجھے۔ یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی بات کو جمع کر کے کہ شوہر ایک بات بولتا ہے جو بے دینیت کی نہیں ہے بلکہ ایک معاملے کی بات ہے، اور اس کے ماں باپ ایک بات بولتے ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کی بات کو، بھائی بہن کی بات کو ٹالے اور اپنے شوہر کی بات کو مانے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک بہترین بیوی بہترین بننا چاہتی ہے، نیک بننا چاہتی ہے، فرما بردار بنے، اطاعت گزار بنے، اسی کی بات کو ڈیسٹینیشن سمجھے، فائنل سمجھے اور اپنی آخری منزل سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے رشتے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ بیوی جب تک شوہر کے پاس ہے تو شوہر کے پاس ہے، جب ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے نا، کہتے ہیں آج کے دور میں کہ وہ ریچارج کرنے کے لیے جاتی ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟
ریچارج کرنے کے لیے، جب تک ہے یا اچھی ہے، جب وہ جہاں جا کے واپس آ جاتی ہے تو بگڑا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، بگڑی ہوئی عادتیں نظر آتی ہیں، بگڑا ہوا چال چلن نظر آتا ہے۔ کیوں بھائی ایسا؟ تمہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے ساتھ کنعان میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو، اب اللہ نے ہمیں سفر کا حکم دے دیا ہے، نکل پڑی شوہر کے ساتھ۔ ارے کہاں جائیں گے؟ وہاں پہلا گھر کا انتظام کرے کیا نہیں کرے، کوئی مکان ہے کیا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار ہے کیا نہیں ہے، وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں تمہاری کوئی نوکری ہے کیا نہیں ہے، کوئی کاروبار ہے کیا نہیں ہے، پوچھی انہوں نے نہیں۔ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، بس کام ختم ہو گیا۔ شوہر پر اعتماد ہے کیا نہیں ہے، تو شوہر تمہیں ضائع نہیں کرے گا، جہاں بھی لے جا رہا ہے اپنی ذمہ داری میں لے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ رہتی دنیا تک جب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی یاد کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جائیے، میرا کام تمہاری فرمانبرداری کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لیجیے، آپ کا بیٹا ہے، میں اس میں کیوں بیچ میں پڑنے کی کوشش کروں؟ فرما بردار عورت اپنے شوہر کو اتنا کامیاب کرتی ہے، یہ تو کامیابی ہے ہی۔ دوسری بات سنیے، اس عورت کے لیے ہی بہتر ہے۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو کوئی حکم دیتا ہے، وہ بیوی اس کی فرما برداری کرتی ہے، وہ فرما برداری کا ثواب اسے الگ سے ملے گا۔ شوہر اس پر اتنا فدا ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری ضرورتوں کو، اس کی ساری خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فرما بردار بیوی بہترین بیوی ہو سکتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی مخالفت کرتی ہے، بات نہیں مانتی ہے، اس کی باتوں کو اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش کرتی ہے، وہ عورت کبھی بھی بہترین بیوی نہیں بن سکتی ہے۔ یہ دوسری صفت ہے ایک بہترین بیوی ہونے کی۔ تیسری صفت کیا ہے بہترین بیوی بننے کی؟ تیسری صفت یہ ہے کہ ایک بیوی اگر وہ بہترین بننا چاہتی ہے تو شوہر کے تمام ابتلا و آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے، اس کے امتحان کو اپنا امتحان سمجھے، اس کی آزمائش کو اپنی آزمائش سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ اگر ایک عورت ایسا کرتی ہے انشاءاللہ وہ بہترین بیوی ہوگی اور ایسی زندگی کامیاب ہوگی۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ کون سا ایسا امتحان ہے جس امتحان میں حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر کی مخالفت کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اور آپ کی زندگی میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر مختصر سی ہوتی، آپ کے ازواج مطہرات کی بھی مختصر زندگی ہوتی۔ اللہ کے رسول کے جتنے امتحان تھے آپ کے ازواج نے بھی انہی امتحان کو اپنا امتحان سمجھا ہے۔ ایک کامیاب بیوی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ خوشحال اگر ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اگر تنگ دستی آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو بیچ راستے میں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر کو چلی جائے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو کنویں میں پھینک کر یا راستے کے بیچ میں پھینک کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ ہے بہترین بیوی، یہ ہے کامیاب بیوی، یہ ہے اللہ والی بندی جو اپنے شوہر کے امتحان کو اپنا امتحان نہ سمجھے۔ کتنی ہی بیویاں ایسی ہوتی ہیں، جاؤ جی تم جلو، کٹو، مرو، مصیبت میں پھنسو، لیکن میرا یہ کام ہونا، میری یہ خواہش پوری ہونا، میں یہ چاہتی ہوں ایسا چلنا میرے لیے۔ اب وہ شوہر مارے نہیں پھرے گا تو کیا کرے گا؟ حلال چھوڑ کر حرام کے پیچھے نہیں پڑے گا تو کیا کرے گا؟ ایک بہترین بیوی کی صفت ابتلا و آزمائش کو اپنی ابتلا و آزمائش سمجھے، امتحان کو اپنا امتحان سمجھے، پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ ایک اور صفت دیکھیے بہترین بیوی کی، وہ یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے مال اور اپنے شوہر کی اولاد دونوں کی حفاظت کرے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور حیا کے ساتھ۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، نہ ایک بیوی اپنے شوہر کے اولاد کو پالتی ہے، سنبھالتی ہے،
ہاں وہ ماں کی شکل میں کھلانا پلانا یہ تو ہے، لیکن ایک اولاد کو کیسا رکھنا چاہیے، کیسا ان کی پرورش کرنا چاہیے، کیسا ان کی تربیت کرنا چاہیے، شوہر کے مال کو کیسا خرچہ کرنا چاہیے، شوہر کے مال کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے، ذرا بھی آج کی عورتوں کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ ایک بہترین بیوی اگر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے بچوں کی یعنی اپنی اولاد کی حفاظت کرے۔ اور یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کر کے دکھایا ہے۔ سوچئے ذرا، ایک جنگل میں چھوڑ کر جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جب واپس آتے ہیں اتنا فرما بردار بیٹا، کس نے پالا اس کو، کس نے پرورش کی، کس نے حفاظت کی؟ یہ نہیں کہیے ارے کہاں جا رہے ہو، لے جاؤ اپنے اولاد کو بھی ساتھ میں، تم جا رہے ہو تو میں کیسے پالنا ہے اس کو، کہاں سے پالنا، میرے پاس تو کوئی کمائی بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ بھی نہیں، شوہر کا مال ہے، شوہر کی اولاد ہے، میری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ شوہر کہیں کام سے جا رہا ہے، کوئی ذمہ داری سے جا رہا ہے، مجھے ضرورت ہے، یہ نہیں کہ دادا دادی کے پاس بیٹھ کے اپنے میکی چلی جائے اور جب شوہر واپس آ رہا ہے تو یہ بھی واپس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہترین بیوی اگر بننا چاہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی، اپنے شوہر کی اولاد کی اچھے سے حفاظت کرے۔ ایک اور بہترین بیوی کی صفت وہ یہ ہے کہ بہترین بیوی یہ بہت بڑی صفت ہے ایک کامیاب عورت ہونے کے لیے اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، وہ یہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو ہمیشہ تسلی دینے والی ہو اور اچھے سے اچھا مشورہ دینے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت اگر اپنی زندگی کامیاب کرنا چاہتی ہے، شوہر کی زندگی کامیاب کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ اچھی تسلی دے اور اسے اچھے سے اچھا مشورہ دے۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں یہ بات قدم قدم پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تسلی کے ایک جملے کو اتنے اچھے الفاظ میں احادیث میں نقل کیا ہے کہ اس سے اچھی تسلی کی بات کوئی عورت اپنے شوہر کو کر ہی نہیں سکتی ہے۔ کون سی تسلی کی بات؟ سنیے ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، پیچھے پیچھے جاتی ہیں، ذرا دور جا کر آواز لگاتی اپنے شوہر کو، میرے آقا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں اچھا اللہ کا حکم ہے تو جاؤ، بے فکر ہو کر جاؤ، اگر اللہ کے حکم پر جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہماری فکر نہ کرو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، تم ادھر کا ٹینشن مت لو، دماغ میں ایسی بات نہ بٹھاؤ کہ میں چھوڑ کر تو جا رہا ہوں، یا کیسی حالت رہتی کہ میرے آنے تک کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا میرے بیوی بچوں کو۔ نہیں، بے فکر ہو کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے گھر کے باہر جا رہا ہے یا کچھ دن کے لیے گھر کے باہر جا رہا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس سے بہترین تسلی اور کیا دے سکتی ہے کہ اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کوئی تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو ٹینشن میں دیکھ کر اس سے زیادہ ٹینشن خود اپنے ذہن میں پال لے تو بتائیے کہ ایسی زندگی کامیاب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے بات بات پر اسے تسلی دے، بات بات پر اسے سمجھائے، اس سے دل لگی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار حرا سے ایسے ہی ٹینشن میں واپس آ گئے تھے نا۔ ایک وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 آیتیں وحی کی شکل میں نازل ہوئی، آئے پریشان ہو کر گھر کے اندر بیٹھ گئے اور کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، چادر اڑاؤ، بہت پریشان ہوں میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار، کون سی پریشانی نے تمہیں گھیرا ہے، بتاؤ ذرا۔ کہنے لگے نہیں، ایسا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا
तुम जैसे अच्छे इंसान को, भले इंसान को, जो दूसरों का बोझ उठाते हो, यतीमों की मदद करते हो, बेसहारे का सहारा बनते हो, ऐसे अच्छे भले इंसान को जान का खतरा कैसे हो सकता है भला? बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी बीवी मुझे तसल्ली इधर से दे रही थी, इधर से मेरा टेंशन खत्म हो रहा था। सुभान अल्लाह। एक बेहतरीन बीवी ऐसी होती है, अपने शौहर को तसल्ली देने वाली। शौहर बाहर से टेंशन में आया, ये औरत उससे पहले ही मुंह फुला के बैठी हुई है, उसका टेंशन दुगना नहीं होगा तो क्या होगा, डबल नहीं होगा तो क्या होगा। घर में तसल्ली के लिए आया था, बाहर फिर टेंशन में जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। कहाँ है शौहर? 2 दिन से गायब है, नजर नहीं आ रहा है। पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेंट करो, मिसिंग कंप्लेंट वगैरह वगैरह। एक बेहतरीन बीवी अपने शौहर को अच्छे से अच्छी तसल्ली दे सकती है, और बीवी की तसल्ली शौहर को इतना कामयाब करती है, मैं आपको क्या बताऊं। एक माँ और बहन अपने शौहर को तसल्ली देकर बता, अल्लाह अकबर। और एक शौहर की जिम्मेदारी है, बीवी जब तसल्ली दे रही है उसे झिड़कने की कोशिश ना करो। जब बीवी तसल्ली देती है, बात हमारे भाई लोग ऐसे भी है, ए हटो जी, तुमको क्या मालूम मेरे बड़े जान। अब बीवी तसल्ली देगी क्या कोने में जाकर बैठेगी? जाहिर सी बात है, डर के जाकर बैठेगी। तसल्ली जब दे रही है कोई बीवी, तो शौहर की जिम्मेदारी है सुकून से सुने। क्यों ऐसा? उसका टेंशन दूर हो जाता है। दूसरी बात, अच्छे से अच्छा मशवरा देने वाली हो। एक बेहतरीन बीवी अपने शौहर को मशवरा देती है, अपने शौहर को कोई अच्छे काम की तरफ रहनुमाई करती है, और मशवरा रहनुमाई के लिए होता है। बताइए ज़रा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में क्या ये बात हमें नज़र नहीं आती है कि तुम जाओ, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा? ये बेहतरीन मशवरा नहीं है? कई बीवियां ऐसी हैं जो मशवरा नहीं देती अपने शौहर को, और कई शौहर ऐसे हैं जो अपने बीवी का मशवरा नहीं लेते। मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा बात को ख़त्म करते करते, कि मशवरा अगर शौहर लेता है तो कितने बड़े बड़े मसाइल चुटकी में हल हो जाते हैं। बीवी का मशवरा लेकर तो देखे, और बीवी मशवरा देकर तो देखे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, चलो हम खाने काबा का तवाफ़ करेंगे और उम्रा करेंगे। क्यों? नबी का ख्वाब सच्चा होता है। 1400 सहाबा लेकर अल्लाह के नबी निकले। हुदैबिया के मकाम पर जब पहुँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का वालों ने आपको रोक दिया, आने नहीं दिया। कहने लगे नहीं आने देंगे तुम्हें हम। क्यों? तुम यहाँ से भाग कर गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ खाने काबा का तवाफ़ करने आ रहा हूँ, उम्रा की नीयत से आ रहा हूँ। मक्का वालों ने कहा तुम हरगिज़ नहीं आ सकते, तुम्हें हम आने नहीं देंगे। अलगर्ज बहुत वाक़ियात हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का गए कासिद बनकर, फिर वो वापस आए, लेकिन मक्का वाले मानने के लिए तैयार नहीं। फिर वहाँ एक छोटी मोटी सुलह हुई, और सुलह इतनी ख़तरनाक थी जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान जाहिर कर रही थी, सिर्फ जाहिर कर रही थी, होता नहीं था। जाहिर में ऐसा था कि ये सुलह ऐसा हुई, सब सुलह सफाई में ऐसा लिखा गया था कि जिससे मानो मुसलमानों का मुस्तकबिल में नुकसान होने जा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से सहाबाए किराम हैरान परेशान। हज़रत उमर ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल बताइए क्या हम हक पर नहीं है? कहने लगे हाँ हक पर है। क्या अल्लाह ने आपको नबी नहीं बनाया है? कहने लगे हाँ नबी बनाया। इस्लाम बरहक नहीं है? कहने लगा हाँ है। फिर हम उनकी बात क्यों मान रहे हैं? क्यों ऐसी बातों को मान रहे हैं जो जाहिर में हमें नुकसान देने वाली है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी बात नहीं है। आज जाहिर में ज़रूर नुकसान नज़र आ रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में इसमें हमारे ही लिए फ़ायदा है। उसके बाद उम्रा की नीयत से जितने भी जानवर आए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तो मक्का जाने का मौका नहीं मिल रहा है। उम्रा के बाद जो तुम जानवर हदी करने के लिए लाए थे, ज़बा करने के लिए लाए थे, यहीं ज़बा करो और यहीं से मदीना लौट लो। अल्लाह के नबी एक बार ऐलान करते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं।
नाफरमानी नहीं थी, सब टेंशन में बैठे हुए थे, हैरान परेशान थे कि उतने दूर से आए हैं, चंद ही जो है मील का सफ़र बाकी है, खाने काबा जो हमारे दिल का नूर, आंखों का नूर और इस ज़मीन पर सबसे पहला घर, और मक्का वालों के लिए तो अपनी ज़मीन देखने की कितनी तड़प थी। इस वजह से कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है बात को। टेंशन में, जब टेंशन बढ़ जाता है तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। 2 मरतबा ऐलान किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो गए, इंसान है, आपको भी परेशानी होती है। आए घर के अंदर बैठे, उस वक्त हुदैबिया के मैदान में उमरा के सफ़र में आपकी एक ज़ौजाए मोहतरमा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ में थी, जो हुजरे में बैठी हुई हैं। शोहर नामदार आए, पेशानी पर हाथ रखे हुए, परेशानी के आसार नज़र आ रहे, घर में आकर बैठ गए, हुजरे में आकर बैठ गए। पूछती हैं कि हज़रत क्या मसला है, क्यों आप परेशान नज़र आ रहे हैं, आपके पेशानी पर बल पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ौजे मोहतरमा, पूरा वाक़या तो आपके सामने है, तमाम सहाबा परेशान है, कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि कुर्बानी का जानवर यहीं ज़बह करो, वरना तो तुम्हें वापस ले जाना पड़ेगा अपने जानवर को, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, सुनो, आप पैगंबर हैं, आपके बात से आगे तो बढ़ना हमारी शान के खिलाफ है, लेकिन बीवी होने के नाते मेरा एक अदना सा मशवरा है, आप उसे कीजिए, फिर आकर वापस घर में बैठिए, फिर 10-15 मिनट के बाद, कुछ लम्हात के बाद आप बाहर जाकर देखिए, माजरा और मंजर अलग ही आपको नजर आएगा। अल्लाह अकबर। सब जानते हो वाक़िया, मैं अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या है बताओ तो सही। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आपके पास भी कुर्बानी का जानवर है ना? हाँ है। आप जाइए अपने कुर्बानी के जानवर के पास और हथियार लीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ज़बा कीजिए, किसी की तरफ ना देखिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए, आप जाइए ज़बा कीजिए, घर के अंदर आकर बैठ जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को कबूल किया। शोहर की जिम्मेदारी क्या है? मशवरे को कबूल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हुजरे के बाहर, टेंट के बाहर, अपने जानवर के पास, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ज़बा किए, वापस आए, हुजरे में बैठ गए। सब सहाबा, पूरा मैदान जो 1400 सहाबा की शक्ल में है, हुदैबिया का मैदान, परेशान है। लेकिन जब अपने नबी को देखते हैं, अपने रसूल को देखते हैं, अपने पैगंबर को देखते हैं कि वो अपने जानवर को ज़बा कर रहे हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि अब हमें पता चल गया है कि इसके आगे का रास्ता 100% कट हो गया है, अब हमें यहाँ से सिर्फ मदीना को लौटना है। सब लोग उठे, अपने जानवरों को ज़बा किए और सब लोगों की कुर्बानी मुकम्मल हो गई। अल्लाह अकबर। देखिए ज़रा, किसने मशवरा दिया? अल्लाह तबारक व तआला बता सकता था। अल्लाह तबारक व तआला अंधेरे में रहनुमाई करने वाला, रात में रहनुमाई करने वाला, मुश्किल वक्त में साथ देने वाला, और ये कहने वाला, अरे अल्लाह के पैगंबर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जब कभी लोग आपको परेशान करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम आपका साथ देंगे, दुनिया वालों से डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। यहाँ क्या वजह है कि नबी परेशान है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कोई वही नहीं नाजिल कर रहा है कि ऐ पैगंबर तुम अपने जानवर को ज़बा करो। क्यों ऐसा? बीवी के मशवरे की अहमियत और उसके बाद कामयाब नतीजा अल्लाह बताना चाहता है। अल्लाह अकबर। बीवी ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी ने मंजूर कर लिया, जानवर की कुर्बानी दी, वापस आकर घर में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जाकर देखते हैं पूरा मैदान कुर्बानियों से भरा पड़ा। अल्लाह अकबर। तो एक बेहतरीन बीवी अगर वो है तो उसके लिए ज़रूरी है अपने शोहर को तसल्ली दे और अपने शोहर को अच्छे से अच्छा मशवरा दे। ये जो 5 सिफात हैं, ये 5-6 सिफात अगर एक बीवी अपने अंदर लाजिम कर लेती है, याद रखिए शोहर की ज़िंदगी भी बनेगी, उसके बच्चों की ज़िंदगी भी बनेगी और उसकी भी ज़िंदगी बनेगी। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल मरअतु सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व
अहसनत फरजहा व अताअत बालहा क़ील लहा उद्खुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, 1 महीने के रोजे रखती है, अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए शोहर की इताअत और फरमाबरदारी करती है, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब के बाद मैदान महशर में उस औरत से कहेगा, है औरत तू कामयाब है, जन्नत के जिस दरवाजे से तू चाहे आज दाखिल हो सकती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बीवियों को ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारी बीवियों को हमारे साथ दीनदार बनाए, हमारी बीवियों को हमारे साथ इताअत व फरमाबरदारी करने वाला बनाए, सब्र वाला बनाए, शुक्र वाला बनाए, इम्तिहान में साबित कदम रहने वाला बनाए, अच्छी से अच्छी तसल्ली देने वाली और मशवरा देने वाली बीवी हम सबको अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। अल्लाह आज बहुत से जोड़े परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह नासमझी में बहुत से जोड़े जुदा हो गए हैं, अल्लाह उन्हें समझदारी अता फरमा, दीनदारी अता फरमा, उल्फत व मोहब्बत उनमें अल्लाह पैदा फरमा, कामयाब ज़िंदगी गुजारने की उन्हें तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, इस्लाम की हालत में मौत फरमा, मरते वक्त तेरा तौहीद का प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान से जारी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।